بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت و تاریخ ایسی اہم چیز ہے جس کی ہر دور میں ہر مسلمان مرد و زن کو ضرورت رہی ہے۔ ان بہادر اور بے مثال اشخاص کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہی اشخاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں اسلام کی مشعل روشن کی۔ ان کی سیرت اور تاریخ کا ہر پہلو، خواہ وہ صحابیت کے حوالے سے ہو، خلافت کے حوالے سے ہو، علم و قضاء ہو، خواہ و طب اور حکمت سے متعلق ہو، یقیناً امت اسلامیہ اس پر فخر کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ان مطہر نفوس کی زندگی کا ہر پہلو ہر دور اور ہر نسل اور قوم کے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور رہا ہے۔ ہر نسل اور قوم نے ان سے ایمان، تقوی، جہاد، قوت، حکم اور عدل، نیز احسان اور اکرام اور حکمت اور تدبر کا خزینہ حاصل کیا ہے۔ وہ مینارہ اسلام کیسے نہ ہو جبکہ وہ حق کے حقیقی اہل اور رشد و ہدایت کے لیے سبیل ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت شخصیت خلیفہ راشد امیر المومنین مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام عادل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوصاف حمیدہ ملاحظہ کیجئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر، صائب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے۔ مثلا اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم، شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ عنہ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سیرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ عنہم جن تک ائمہ فقہ کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ کے تفقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعے سے ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق میں کسی بارے میں تنازع ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ آپ فیصلہ فرما دیں، مگر جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے۔ جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا علمی مقام اور مرتبہ اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرامین، آپ کے خطوط، آپ کے خطبات اور توقیعات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ کی قوت تحریر، برجستگی کلام اور زور تحریر اور تقریر کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو بصرہ کے گورنر، اس کے نام آپ کے ایک خط کے چند کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اما بعد، اے ابو موسیٰ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ اٹھا کر رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے۔ پہلے کس کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑ دیں، اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بہت سے مقولے عربی میں ضرب المثل بن گئے جو آج بھی عربی ادب کی جان ہیں۔ اسی طرح آپ کو علم الانصاب میں بھی یدی طولہ اور کمال حاصل تھا۔ امیر المومنین کی فتوحات اور طرز حکمرانی، آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ نے قیصر اور کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراساں اور مکران فتح کیے۔ آپ کے دور خلافت میں
3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 عام مساجد تعمیر ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، پرچم نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ اکرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ عنہ نے عوام کے لیے بہت سی فلاحی اور اصلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمنائے شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار فرمایا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ شہادت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، جس کا ترجمہ کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں کٹ مرنے کی درخواست کرتا ہوں، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ اس پر ام المومنین سیدہ حفصہ نے عرض کیا، ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ میں آخری خطبہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 23 ہجری 21 ذو الحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس خطبے کے بعض اقتباسات نقل فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خواب کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کی از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغامی وفات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغہ تھا۔ میں نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگی، تمہیں عجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا مشورہ دیتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور نہ اس شریعت کو کوئی گزن پہنچے گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا وقت اجل آ پہنچا ہے تو خلافت کا معاملہ ان 6 آدمیوں حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم کے سپرد ہوگا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات راضی تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس ہی تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ میں نے آپ کی آواز سنی۔ مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی دوداری خنجر سے آپ پر حملہ آور ہوا۔ پھر وہ اپنا دوداری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کیا، جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس ملعون ابو لولو فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ بعد ازاں زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ یہ اتنا المناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ پھر نبیذ لائی گئی۔ سیدنا عمر فاروق نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے سے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، امیر المومنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو رسول اللہ کی رفاقت حاصل رہی اور آپ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہبند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقوی کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، دیکھو بیٹے، میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، اجازت لے کر حجرے شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں اپنے پر انہیں ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے واپس آ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان سے ان کے حجرے شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو حجرے اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی رحلت کے بعد
حضرت ابن عمر نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے دونوں ساتھیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ قرآن مجید کی یہ والی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ کہ اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ مشہور تاریخی روایات سے یہی ثابت ہے کہ 23 ہجری 26 یا 27 ذی الحجہ کو نماز فجر میں سیدنا فاروق اعظم پر ابو لولو فیروز مجوسی ملعون نے حملہ کیا۔ 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صحیح قول کے مطابق بوقت شہادت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رومی نے آپ کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی قبر میں 4 افراد حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید، حضرت صہیب اور حضرت عبداللہ ابن عمر اترے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین حجر نبویہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شوق شہادت نصیب فرما کر شہادت والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔